دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اتنی پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری، خدا کی قسم کہ آج اگر ہم بزرگان دین کی زندگی کو بھی اپنے آپ پہ نافذ کر لیں تو ہم دنیا قبر و آخرت کو سنوارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امام تھے، وقت کے عالم تھے، مفتی تھے، مجتہد تھے، شیخ تھے، پیر طریقت تھے، اور ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتے تھے۔ کون سا کاروبار کرتے تھے؟ کپڑوں کا کاروبار۔ حلال رزق کمانے کے ذرائع اتنے بڑے امام نے یہ بھی اختیار کیے ہوئے تھے۔ دور دراز کے علاقوں میں، شام میں، مصر میں، عراق میں سفر کرتے، حلال آمدنی سے کپڑے لیتے، پھر ان کپڑوں کو بیچتے، اس سے جو مال ملتا اس سے اپنے شاگردوں کا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے نذرانے آ جائیں گے تو بس میں اس پہ گزارا کر لوں گا، نہیں، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بھی تجارت کی ہے۔ مگر جب مصروفیات بڑھی، ظاہر وقت کے بڑے امام تھے، امت کے بہت بڑے رہنما ہیں، تو آپ نے اپنے ساتھ اپنے کاروبار میں ایک بزرگ کو شامل کیا۔ ان کا نام حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ امام اعظم نے ان کو اپنے پاس بلایا، فرمایا کہ میری مصروفیت بڑھ گئی ہے مگر میں حلال رزق کمانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ تجارت کا کاروبار، یہ کپڑوں کا کاروبار، یہ لین دین، اس کو جاری و ساری رکھوں۔ تو سیدنا حفص بن عبد الرحمن علی رحمہ نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام اعظم علی رحمہ نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مل کر شراکت کرو، یعنی ہم دونوں مل کر کاروبار کرتے ہیں۔ میں پیسہ دوں گا، آپ کام کریں، میں دینی کاموں میں مشغول رہوں گا، عوام کی خدمت میں، طلباء کی خدمت میں، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے میں، لیکن تم میرے اس کاروبار کو آگے چلاتے جاؤ۔ نفع اتنا اتنا ہوگا، نقصان ہوگا تو وہ بھی اتنا، جو بھی شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق امام اعظم نے ان سے طے فرمایا۔ مگر سیدنا حفص بن عبد الرحمن علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے ان کی شرط قبول کر لی، اب امام اعظم نے مجھے کچھ وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی، فرمایا اے حفص، جب بھی کپڑا بیچو، یہ جو ہمارے کاروبار کر رہے ہیں نا تاجر اسلامی بھائی، یہ غور سے سنیے، جب بھی چیز بیچو، اب ان کا کپڑے کا کاروبار تھا تو فرمایا جب بھی کپڑا بیچو، کپڑے کو پہلے چیک کرو اس میں عیب ہے یا نہیں، اگر عیب ہے تو سامنے والے گاہک کو اس کا عیب بتاؤ، اور اگر عیب نہیں ہے تو پھر عیب ظاہر نہیں کرو، بتانے کی حاجت ہی نہیں، عیب ہی نہیں ہے، لیکن عیب بتانا پڑے گا کہ یہ جو آپ کپڑا لے رہے ہیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے مگر اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ فالٹ ہے، یہ عیب ہے، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو لیں چاہے تو واپس رکھ دیں۔ سیدنا حفص بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ہر دفعہ اسی پر عمل کرتا تھا، اجا کپڑے بیچ لیتا، مال لے کر امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچتا، تو اب یہ مال کے حرص والے لوگ نہیں تھے، ہاں یہ تو مال سے دور بھاگنے والے لوگ تھے، مگر یہ ہماری امت کی رہنمائی کے لیے دیکھیں کیسے اصول بنا ہے۔ سیدنا حفص کہتے ہیں امام اعظم سب سے پہلے مجھ سے پوچھتے تھے کہ جب بھی کپڑا بیچا کیا عیب دار کپڑے کو گاہک کو دکھانے سے پہلے اسے بتایا کہ اس میں عیب ہے؟ اگر میں کہتا کہ ہاں بتایا تو امام اعظم اس کپڑے سے جو نفع ملتا، درہم دینار ملتے، اسے قبول کرتے تھے، اور اگر کسی کپڑے کے بارے میں کہتا کہ اس میں عیب نہیں بتایا تو وہ اس کا جو نفع امام اعظم واپس کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ امام اعظم نے مجھے اچھی رقم دی، میں ملک شام گیا، مال خریدا، کپڑے خریدے، پھر اس کو وہیں پر بیچا، لیکن بھول یہ ہوئی کہ میں نے اس میں کچھ عیب دار بھی تھے اور کچھ اچھے بھی تھے، تو اب میں نے مال بیچتے ہوئے میری توجہ ہی نہ رہی کہ مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ عیب دار کپڑا ہے، مگر میں نے نہیں بتایا اور میں نے سارے کپڑے بیچ دیے اور بہت بڑا نفع ملا۔ تجارت کر کے جب میں امام اعظم علی رحمہ کی بارگاہ میں پہنچا تو امام اعظم علی رحمہ نے نفع دیکھا بہت بڑا تھا۔ اب اس پہ ہم تصور کریں اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے، یا آج ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں؟ نہیں، ہمارا حال تو اس کے الٹ ہے نا، ہم تو کہتے ہیں بھائی عیب دار کو
بتانا ہی نہیں ہے کہ اس میں عیب ہے، بلکہ عیب والے کو اچھے کے ساتھ ملا کر بیچو، اوپر اچھے اچھے رکھو، عیب والے کو نیچے چھپاؤ، اور جب گاہک لینے آئے تو دونوں مکس کر کے دو۔ ہمارا حال یہ ہے، کیونکہ ہماری حرص، ہماری تمنا جو 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے اندر مال کا حرص ہوگا، لوگ یہ چاہیں گے بس مال آنا چاہیے، چاہے وہ حلال طریقے سے آئے یا حرام سے آئے، وہ تمیز ہی نہیں کرے گا کہ میں جو مال کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ مگر یہ کتنے پاکیزہ لوگ تھے، یہ کتنے متقی لوگ تھے۔ سیدنا حفص بن عبد الرحمن کہتے ہیں میری توجہ نہ رہی، میں نے سارے اچھے کپڑے بیچے، عیب دار بھی بیچے، میں عیب بتانا بھول گیا، بہت اچھا نفع لے کر جب امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور پہلا سوال امام اعظم نے نفع دے کر خوش نہیں ہوئے، سب سے پہلے یہ پوچھا حفص یہ بتاؤ کیا عیب دار کپڑے تھے؟ میں نے کہا تھے۔ ارشاد فرمایا بتاؤ کیا کپڑا دینے وقت آپ نے گاہک کو بتایا تھا یہ عیب دار ہے؟ تو آپ فرماتے میں نے سر جھکا لیا۔ امام اعظم سمجھ گئے کہ میں نے نہیں بتایا، تو امام اعظم علیہ الرحمہ نے فوراً اس نفع کو، ان دراہم کو، دینار کو اپنے آپ سے دور کیا، فرمائے سارے لے جاؤ۔ امام اعظم یہ اپنے آپ پر خرچ نہیں کر سکتا، میں بھوکا رہنا برداشت کر سکتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھنا برداشت کر سکتا ہوں، مگر اس مال کو میں اپنے آپ پر خرچ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ حالانکہ اس میں زیادہ تعداد اچھے کپڑوں سے ملنے والے نفع کی تھی، کچھ کپڑے عیب دار تھے، مگر وہ عیب دار کون سے تھے یہ تو نہیں پتا، ان عیب دار کپڑوں کے عوض جو نفع ملا وہ کتنا تھا اور کون سا تھا یہ نہیں پتا، وہ مکس ہو چکے تھے۔ تو امام آدم نے فرمایا سارے لے جاؤ۔ ابو حفص کہتے ہیں میں نے معذرت کی، معافی مانگی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری غلطی تھی، بھول ہو گئی، ہو جاتا ہے، مگر میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو ابو حفص کہتے ہیں میں نے کہا آپ نہیں کر سکتے تو میں بھی نہیں کر سکتا، تو اس رقم کا کیا کرے؟ آپ نے فرمایا جاؤ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو ڈھونڈو اور ان پر اللہ کے نام پر خرچ کر دو۔ میں اٹھا اور وہ ساری رقم ان غریب، یتیم، مسکین لوگوں پر رب کے نام پر خرچ کر دی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو سوچئے، کوفہ سے سفر کرنا، ملک شام جانا، عراق جانا، مصر جانا، تجارت کرنا، کئی مہینوں کی مسافت برداشت کرنا، آنے جانے کی مشقت برداشت کرنا، وہاں پر وقت دینا، ہر طرح کی پریشانی اٹھانا، حلال مال کما کر آنا، مگر اس کے اندر حرام مل گیا، اگرچہ وہ کم تھا، بھلے وہ 1% کیوں نہ ہو، مگر امام اعظم نے اس ساری حلال رقم کو بھی استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ فرمایا میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس میں حرام شامل ہو چکا ہے۔ گاہک کو بتایا کیوں نہیں کہ اس میں عیب ہے؟ ہم تو عیب والا پہلے بیچتے ہیں تاکہ یہ جلدی بیچے اور ہماری جان چھوٹے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، مگر امام اعظم علیہ الرحمہ کا تقوی، ان کا خوف خدا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تجارت کو اتنا پاک کیا ہے کہ آج صدیاں گزر گئی مگر آج امام اعظم علیہ الرحمہ کی سیرت منبر رسول پر بیان ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا کھانا پاک، جن کا پینا پاک، جن کا پہننا پاک، جن کا کھلانا پاک تھا، پہنانا پاک تھا، اور اللہ کریم نے ان کو دنیا میں بھی امام اعظم بھی بنایا اور کروڑوں مسلمانوں کے دل کی دھڑکن بھی بنا دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حلال کمانا، حلال کھانا، حلال کھلانا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں انتہائی ضروری ہے۔